السلام علیکم، میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایک بابا نے دعا کی اور ان کی دعا میں اتنا اثر تھا، اتنا اثر ہے کہ جن کی گرفتاری ہونی تھی، جن کو گرفتار کیے جانا تھا، جن پہ الزامات تھے جھوٹے یا سچے، جن کی عدالتوں میں کیس چل رہے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، اتنا زبردست کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رحمت برسائی کہ جس دن اسے گرفتار ہونا تھا اس شخص کو مملکت پاکستان، اسلامی سیاست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا۔ بابا کی دعا میں وہ اثر تھا کہ اس کا بھائی جو لندن میں علاج کرانے کے لیے گیا تھا، بہت بری طرح پھنس چکا تھا، جس کے اوپر بہت سارے الزامات تھے، جو غصے میں کچھ کہتا تھا تو لوگ ناراض ہو جاتے تھے، وہ فوج کو سمجھاتا تھا، لوگ ناراض ہو جاتے تھے۔ بابا کی دعا میں وہ اثر تھا، کیا اثر تھا کہ اس کو ریلیف ملا۔ وہ اب ماشاءاللہ سے عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دے دی۔ لوگ کچھ بھی کہہ، لیکن بابا کی دعا میں وہ اثر تھا کہ مریم صاحبہ جن کے اوپر ایسے الزامات، ایسی باتیں، ضمانت پر، وہ بابا کی دعا میں وہ اثر تھا، ECL سے نام نکل گیا، وہ عمرے پر تشریف لے جا رہی ہے۔ بابا کی دعا میں وہ اثر تھا۔ حمزہ شہباز جو جیل میں رہے، وزیر اعلیٰ بنا دیا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا۔ بابا کی دعا میں وہ اثر، وہ جتنے بھی لوگ جن کو ڈاکو، لٹیرے، جاگیردار ٹائپ سمجھتے تھے لوگ، جنہوں نے بہت پاکستانی قوم کا پیسہ بہایا، لٹایا، پاکستان سے باہر پیسہ بنایا، یہ الزامات جو ان پہ لگے رہے، بے نامی اکاؤنٹ بنائے، بابا کی دعا میں وہ اثر تھا۔ وہ سارے کے سارے معاملات، وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ سب کچھ ختم۔ اور وہ جو پابندی تھی پاکستان سے باہر جانے کی، جو پیسہ واپس وہاں رکھنے کی، پراپرٹی خریدنے کی، کاروبار کرنے کی، بابا کی دعا میں وہ اثر تھا کہ ECL سے نام نکل گیا۔ جس کو جہاں جانا ہے جائے، اپنے معاملات کو دیکھیں۔ 3,500 ان لوگوں کے نام ECL سے نکل گئے جو نیب، FIA اور پتہ نہیں کن کن جرائم کے اندر ملوث تھے، انکلوڈنگ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت بہت سارے لوگوں کے نام ECL میں تھے۔ بابا کی دعا میں بڑا اثر تھا۔ یہ بابا جو ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے ہیں، اور یہ ایسی عبادات کرتے ہیں، ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ بالکل عرش والے کو فرش پہ اور فرش والے کو عرش پہ لے جاتے ہیں۔ اور بابا کی دعا میں واقعی اثر تھا۔ یہ تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے، بڑے نیک آدمی ہیں، بہت ہی نیک آدمی ہیں۔ اتنے نیک آدمی ہیں کہ وہ کبھی اس جگہ پر نہیں جاتے جہاں پہ انہیں شبہ ہو کہ یہ حلال پلیس نہیں ہے۔ حلال پلیس سے مراد یہ ہے کہ جو جگہ خریدی گئی ہے وہ حلال کے پیسوں سے نہیں ہے، جو یہاں کھانا پینا ہے وہ حلال کے پیسوں سے نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس میں جا رہا ہوں وہ نمازی، پرہیزگار ہے، کوئی حلال کے علاوہ، سنت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، وہ سارے کام وہ کرتا ہے جو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہوں۔ وہ شخصیت وہاں آتی ہے۔ ادروائز اس سے ملنا ہو تو وہ کسی مسجد میں آپ مل لیجیے، کسی ایسی پاک جگہ پہ مل لیجیے، وہاں وہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ ادروائز وہ آپ کی جگہ پہ، آپ کے کاروبار پہ، آپ کے گھر پہ، کسی جگہ پہ نہیں آتے۔ وہ بابا، اس طرح کے باباؤں نے ایسا منظرنامہ کھینچا کہ ایک اللہ ہے، سب کو یقین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو ان کی بدولت بہت سارے بزرگان ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ان عبادات کے تحت اللہ کے بہت قریب ہیں، اور ویسے ایسی دعائیں، ایسی عبادات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ عمران خان ہو رہا ہے اور پوری قوم شور مچا رہی ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ شاید سچ ہو، لیکن اللہ سے دعا کرنے والے بھی تو بہت سارے ہیں۔ باباؤں کے پاس لوگ جا کے بیٹھتے ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجبور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو شریف فیملی کے لیے جو دعائیں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ میں تھوڑی دیر چونکا، پیچھے ہٹا، رکا رہا۔ میں نے کہا دعائیں کرانے کا حق تو سب کو ہے، اور آپ پاکستان کے لیے دعا فرمائیں، سب کے لیے دعا فرمائیں، لیکن
جو حقائق بتاتے ہیں اس میں انہوں نے کہا جتنا بھی جرم کرنے والا ہو، جتنا جرم کرنے والا، توبہ تو سب کر سکتے ہیں، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، ہر لمحے کھلا رہتا ہے، جب توبہ کریں اور آگے بڑھ جائیں اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، اور کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ قبول فرماتے ہیں۔ تو ایک ایسا شخص، پھر انہوں نے باتیں دہرائیں، ایک ایسا شخص جس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، وہ اس کے لیے بابا نے دعا کی اور وہ جیل سے نکلا اور علاج کرانے کے لیے لندن چلا گیا اور اب تک وہ علاج کروا رہا ہے۔ تو بابا کی دعائیں قبول ہوئیں۔ اس کی صاحبزادی جیل میں تھی، دعا ہوئی، وہ باہر آ گئی، اس نے پوری سیاست سنبھالی۔ تو دعاؤں میں بڑا اثر ہے، دعاؤں میں بڑا اثر ہے، دعاؤں میں بہت اثر ہے۔ ابھی ایک منظرنامہ ہے، ایک اینگل ہے کہ دعائیں بہت کروائی گئیں۔ میں تو ابھی شریف فیملی کی خالی دعاؤں کی بات کر رہا ہوں، میں تو زرداری صاحب کی دعاؤں کی بات ہی نہیں کر رہا۔ وہ جس طرح کھانا کھلاتے ہیں اور دعائیں کرواتے ہیں، جس طرح پیر فقیروں کو ساتھ رکھتے ہیں، وہ اگر معلوم ہو جائے تو آپ بولیں گے مقابلہ اس طرف حاوی تھا، یہ عمران خان صاحب پہ جو الزام لگتے ہیں یا واقعی ہیں، پیرنی صاحبہ ان کی اہلیہ، وہ جو دعائیں کرتی ہیں، دعاؤں کا ہی معاملہ ہے۔ دعا کا معاملہ تو ہے نا، دعاؤں کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے، دعائیں اثر لاتی ہیں۔ تو دعائیں ظاہر ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے سے، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے، یتیموں کی دیکھ بھال کرنے سے اور بہت سارے ایسے معاملات کرنے کے بعد دعائیں تو ظاہر اثر لاتی ہیں۔ تو دعائیں اثر لائی ہیں، دعائیں اثر لائی ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر 27ویں شب کی ایک بڑی بھرپور دعا ہو رہی ہے۔ یہ دعا جو ہو رہی ہے، جو عمران خان صاحب نے کال کی ہے، یہ دعا اور وہ جو بابا کی دعائیں رہی ہیں، اب جب میں نے یہ سوال کیا ان سے کہ اب عمران خان ایک دعا کروا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 27ویں شب کو پاکستان بنا، 27ویں شب کو اب دعا کرنی ہے پاکستان بچانے کی، پاکستان کو آگے لے جانے کی۔ اس میں پوری قوم کو دعوت دی ہے اور ساری دنیا میں 27ویں شب کو عبادات ہوتی ہیں اور دعائیہ تقریبات ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دعا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کیونکہ میں ہر دعا کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو بھی رجوع کرتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ دعاؤں کا دعاؤں سے مقابلہ ہے۔ 27ویں شب کو جو دعا ہونے جا رہی ہے، عمران خان پوری قوم کو دعوت دے چکے ہیں، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اور ایک وہ الگ اینگل تھا سوچنے کا، شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ شہباز، مریم صفدر اور شریف فیملی جن کو ریلیف ملا ہے، این آر او ملا ہے، پورا ایک این آر او ملا ہے، زبردست این آر او ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول فرمائی۔ جب آپ یہ والی دعائیں قبول کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اب ان دعاؤں کی قبولیت کے اوپر بھی اطمینان اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، بے شک وہ آپ کے حق میں بہتر ہیں یا نہیں ہیں۔ اب 27ویں شب کی دعا عمران خان صاحب کروا رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں وہ دعائیں کس سطح کی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کتنی جلدی قبول فرماتے ہیں، کیونکہ شریف فیملی کی دعاؤں کی قبولیت ہوئی تو بہت زبردست اس دن ہوئی جس دن گرفتار ہونا تھا شہباز شریف کو، لیکن دعائیں مانگی بہت عرصے سے جا رہی تھیں اور بہت تکلیفوں کے بعد دعائیں قبول ہوئیں۔ تو عمران خان صاحب کی جو دعائیں وہ تکلیفوں کے ساتھ قبول ہونی ہے کہ فوراً قبول ہونی ہے؟ دعائیں ہونی ہیں، دعاؤں کا مہینہ ہے، آخری اشرا ہے، 27ویں شب کو دعائیں ہونی ہیں۔ بابا سے میں نے کہا کہ 27ویں شب کو دعائیں جو ہو رہی ہیں اس میں حصہ لیں گے؟ انہوں نے کہا جی جو پاکستانی دعا مانگے گا میں اس کی دعاؤں میں حصہ لوں گا، اس کے برخلاف کہ وہ دعاؤں کے ذریعے جو کچھ حاصل کرتا ہے اس کے بعد وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو بابا بھی دعا کریں گے، سمجھ گئے ہوں گے آپ، بابا دعا کریں گے، اور جو بابا دعا کریں گے اور ہم سب آمین بولیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ جو خوفناک صورتحال ہے اس سے نکلنے کی بہت امید ہے 27ویں شب کو اس دعا کے ذریعے۔ پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔